بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی النسبت بین الکلیین۔ یہ فصل ہے دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بیان میں۔ اعلم جان تو ان النسبت بین الکلیین کہ نسبت دو کلیوں کے درمیان تتصور متصور ہوتی ہے علی انحاء اربعۃ چار قسموں پر، لأنک اس لیے کہ بے شک تم اذا اخذت جب لو کلیین دو کلیوں کو، فإما ان یصدق کل منہما پس یا تو صادق آئے گی ان میں سے ہر ایک، علی ما یصدق علیہ الآخر ان افراد پر کہ جن پر صادق آتی ہے دوسری، فہما متساویان تو وہ متساویین ہیں، کالانسان والناطق جیسے انسان اور ناطق، لأن کل انسان ناطق وکل ناطق انسان اس لیے کہ ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے، او یصدق احدہما یا صادق ہوگی ان میں سے ایک، علی کل ما یصدق علیہ الآخر ان تمام افراد پر جن پر دوسری صادق ہے، ولا یصدق الآخر اور دوسری صادق نہیں ہوگی علی جمیع افراد احدہما ان میں سے ایک کے تمام افراد پر، فبینہما عموم وخصوص مطلقا پس ان کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے، کالحیوان والانسان جیسے کہ حیوان اور انسان، ویصدق الحیوان علی کل ما یصدق علیہ الانسان پس صادق ہے حیوان ان تمام افراد پر جن پر صادق ہے انسان، ولا یصدق الانسان اور انسان صادق نہیں ہے علی کل ما یصدق علیہ الحیوان ان تمام افراد پر کہ جن پر حیوان صادق ہے، بل علی بعضہ بلکہ ان کے بعض پر صادق ہے، او لا یصدق یا صادق نہیں ہوگی شیء منہما علی شیء ان میں سے کوئی کلی کسی کلی پر، مما یصدق علیہ الآخر کسی فرد پر ان افراد میں سے کہ جن پر صادق ہے دوسری، فہما متباینان تو وہ متباینین ہیں، کالانسان والفرس جیسے انسان اور فرس، او یصدق بعض کل واحد منہما یا صادق ہوگی ان میں سے ہر ایک کا، بعض کل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کا بعض، علی بعض ما یصدق علیہ الآخر ان بعض افراد پر کہ جن پر صادق ہوگی دوسری، فبینہما عموم وخصوص من وجہ تو ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے، کالابیض والحیوان جیسے ابیض اور حیوان، ففی البط پس بطخ میں، یصدق کل منہما صادق ہے ان میں سے ہر ایک، وفی الفیل اور ہاتھی میں، یصدق الحیوان فقط حیوان صادق ہے، وفی الثلج والعاج اور برف میں اور ہاتھی کے دانت میں، یصدق الابیض فقط صرف ابیض صادق ہے، فہذہ اربع نسب تو یہ چار نسبتیں ہیں، التساوی تساوی، تباین عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ، فاحفظ ذالک پس اس کو یاد کرو۔ دو کلیوں میں چار نسبتیں ہوتی ہیں، تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ۔ تساوی یہ ہے کہ ہر کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق ہے، جیسے انسان اور ناطق، ہر انسان ناطق ہے، ہر ناطق انسان ہے۔ تباین یہ ہے کہ کوئی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، انسان اور فرس، کوئی انسان فرس نہیں، کوئی فرس انسان نہیں۔ عموم خصوص مطلق یہ ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے تمام پر اور دوسری پہلی کے بعض افراد پر صادق ہے، حیوان اور انسان، حیوان انسان کے تمام پر اور انسان حیوان کے بعض افراد پر صادق ہے، ہر انسان حیوان ہے اور بعض حیوان انسان ہیں۔ عموم خصوص من وجہ یہ ہے کہ ہر کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق ہو، حیوان اور ابیض، بعض حیوان ابیض ہیں، بعض ابیض حیوان ہیں، تو یہاں تین مادے ہوں گے، ایک مادہ اجتماعی، دو مادے اشتراکی۔ مادہ اجتماعی کہ حیوان بھی ہو ابیض بھی ہو جیسے بطخ، اور مادہ اشتراکی نمبر ایک حیوان ہو ابیض نہ ہو جیسے ہاتھی، اور مادہ اشتراکی نمبر دو ابیض ہو حیوان نہ ہو جیسا کہ برف اور ہاتھی کا دانت، یہ ابیض تو ہے لیکن حیوان نہیں ہے۔ تو دو کلیوں میں چار نسبتیں ہوتی ہیں، تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ۔ تساوی یہ ہے کہ ہر کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق ہو، انسان اور ناطق، ہر انسان ناطق ہے، ہر ناطق انسان ہے۔ تباین یہ ہے کہ کوئی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ ہو، انسان اور فرس، کوئی انسان فرس نہیں، کوئی فرس انسان نہیں۔
عموم خصوص مطلق یہ ہے کہ ایک کلی دوسری کلی کے تمام پر اور دوسری پہلی کے بعض پر صادق ہو۔ حیوان اور انسان، حیوان انسان کے تمام افراد پر، انسان حیوان کے بعض افراد پر صادق ہے۔ ہر انسان حیوان ہے اور بعض حیوان انسان ہیں۔ عموم خصوص من وجہ یہ ہے ہر کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق ہو۔ حیوان اور ابیض، بعض حیوان ابیض ہیں، بعض ابیض حیوان ہیں، تو یہاں پر 3 مادے ہوں گے، ایک مادہ اجتماعی، 2 مادے افتراقی۔ مادہ اجتماعی کے حیوان بھی ہو، ابیض بھی ہو، جیسے بطخ، اور مادہ افتراقی نمبر 1 حیوان ہو، ابیض نہ ہو، جیسے ہاتھی، اور مادہ افتراقی نمبر 2 ابیض ہو، حیوان نہ ہو، جیسا کہ ہاتھی کا دانت یا برف، یہ ابیض تو ہیں لیکن حیوان نہیں ہیں۔ فصل، یہ فصل ہے۔ وقد یقال للجزئی معنی آخر، اور کبھی بولا جاتا ہے جزئی کے لیے ایک اور معنی، وہو ما کان اخص تحت العام، اور وہ ہے کہ جو اخص ہو عام کے تحت۔ فالانسان علی ھذا التعریف جزئی، پس انسان اس تعریف کے مطابق جزئی ہے، لدخولہ تحت الحیوان، بوجہ اس کے حیوان کے تحت داخل ہونے کے، وکذا الحیوان، اور اسی طرح حیوان، لدخولہ تحت الجسم النامی، بوجہ اس کے جسم نامی کے تحت داخل ہونے کے، وکذا الجسم النامی، اور اسی طرح جسم نامی، لدخولہ تحت الجسم المطلق، بوجہ اس کے داخل ہونے جسم مطلق کے تحت، وکذا الجسم المطلق، اور اسی طرح جسم مطلق ہے، لدخولہ تحت الجوہر، بوجہ اس کے جوہر کے تحت داخل ہونے کے۔ جزئی کے 2 معنی ہیں، جزئی حقیقی، جزئی اضافی۔ جزئی حقیقی کا بیان تو ہو چکا کہ جس کا نفس تصور وقوع شرکت سے معنی ہو۔ جزئی اضافی ہر وہ خاص ہے جو عام کے تحت داخل ہو، جیسے انسان جزئی اضافی ہے کیونکہ یہ حیوان عام کے تحت داخل ہے۔ حیوان جزئی اضافی ہے کیونکہ یہ جسم نامی عام کے تحت داخل ہے۔ جسم نامی جزئی اضافی ہے کیونکہ یہ جسم مطلق عام کے تحت داخل ہے، اور جسم مطلق بھی جزئی اضافی ہے کیونکہ یہ جوہر عام کے تحت داخل ہے۔ جزئی کے 2 معنی ہیں، جزئی حقیقی اور جزئی اضافی۔ جزئی حقیقی کا بیان تو ہو چکا کہ جس کا نفس تصور وقوع شرکت سے معنی ہو۔ جزئی اضافی ہر اس خاص کو کہتے ہیں جو عام کے تحت داخل ہو۔ لہذا انسان جزئی اضافی ہے کیونکہ یہ حیوان عام کے تحت داخل ہے۔ حیوان بھی جزئی اضافی ہے کیونکہ یہ جسم نامی عام کے تحت داخل ہے۔ جسم نامی جزئی اضافی ہے کیونکہ یہ جسم مطلق عام کے تحت داخل ہے۔ جسم مطلق بھی جزئی اضافی ہے کیونکہ یہ جوہر عام کے تحت داخل ہے۔ والنسبۃ، اور نسبت بین الجزئی الحقیقی و بین الجزئی المسمى بالجزئی الاضافی، جزئی حقیقی کے درمیان اور اس جزئی کے درمیان جس کا نام رکھا جاتا ہے جزئی اضافی، عموم و خصوص مطلقاً، عموم خصوص مطلق ہے، لاجتماعہما فی زید مثلا، بوجہ ان کے جمع ہونے کے مثلا زید میں، وصدق الاضافی بدون الحقیقی فی الانسان، اور بوجہ اضافی کے صادق آنے کے بغیر جزئی حقیقی کے انسان میں، فإنہ جزئی اضافی، کیونکہ وہ جزئی اضافی ہے، ولیس بجزئی حقیقی، اور جزئی حقیقی نہیں ہے، لأن صدقہ علی کثیرین غیر ممتنع، اس لیے کہ اس کا کثیرین پر صادق آنا ممتنع نہیں ہے۔ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے، جزئی حقیقی خاص اور جزئی اضافی عام ہے۔ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہوگی، جیسے زید جزئی حقیقی بھی ہے کیونکہ اس کا نفس تصور وقوع شرکت سے معنی ہے، اور جزئی اضافی بھی ہے کیونکہ یہ انسان عام کے تحت داخل ہے۔ ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہوگی، جیسے انسان، یہ جزئی اضافی ہے کیونکہ حیوان عام کے تحت داخل ہے، اور جزئی حقیقی نہیں ہے کیونکہ اس کا نفس تصور وقوع شرکت سے معنی نہیں ہے۔ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے، جزئی حقیقی خاص اور جزئی اضافی عام ہے۔ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہوگی، ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہوگی۔ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہوگی، جیسے زید، یہ جزئی حقیقی بھی ہے کیونکہ اس کا نفس تصور وقوع شرکت سے معنی ہے، اور جزئی اضافی بھی ہے کیونکہ یہ انسان عام کے تحت داخل ہے۔ ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہوگی، جیسے انسان، یہ جزئی اضافی ہے کیونکہ حیوان عام کے تحت داخل ہے، اور جزئی حقیقی نہیں ہے کیونکہ اس کا نفس تصور وقوع شرکت سے معنی نہیں ہے۔